مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور سارے ملک کی نظریں اب سندھ پر ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پیپلز تحریک انصاف کی حکومت یعنی ساری حکومت کا اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کسی طرح شاید سندھ حکومت کو ڈسلوج کر دیا جائے، ان کی قیادت جیل چلی جائے، شریف خاندان چلے گئے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ جی بہت سارے معاشی مسائل سر فہرست ہیں، اور میرے ساتھ تحریک انصاف کی اب تو پارلیمانی لیڈر ہیں، پارلیمانی کمیٹی کی لیڈر ہیں، سینئر رہنما اندلیب عباس موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی کی سیکرٹری انفارمیشن اور براہ راست ووٹوں سے الیکٹ ہوتی ہیں، بڑا مشکل الیکشن لڑکے نفیسہ شاہ موجود ہیں۔ چاہ رہا ہوں کہ میں ہماری پولیٹیکل انالسٹ تجزیہ نگار ڈاکٹر ہما بقائی کو بھی جوائن کروں۔ نفیسہ، اگر آپ اجازت دیں، عام طور وہ لوگ کہتے ہیں پہلے اپوزیشن سے بات کر دوں، میں نے کہا ذرا میں حکومت سے معلوم کروں، یعنی حکومتی ترجمان اندلیب عباس سے، کہ یہ کر کیا رہے ہیں اپنے جو 100 دنوں میں جو ان کے جو ٹارگیٹڈ تھے، اس کے بعد یہ جو سب ایسا لگ رہا ہے کہ ساری توجہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کے کرپشن پہ۔ جی اندلیب، آواز آ رہی ہے نا اندلیب میری آپ کو؟ جی آ رہی۔ اندلیب، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ 100 دن 120 دن کوئی زیادہ حساب کتاب ہمیں نہیں ملا، کیا پیش رفت ہوئی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو نیب نے یا جے آئی ٹی نے اگر وہ رپورٹیں دے رہے ہیں، وہ الزامات لگا رہے ہیں، تو وہ لیکن اس سے زیادہ پرجوش طریقے سے آپ کے پارٹی کے جو ہیں وہ ترجمان انفارمیشن منسٹر وہ حملہ آور ہیں، اور حتیٰ کہ یہ کہ ابھی الزامات ثابت نہیں ہوئے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ایک الیکٹڈ چیف منسٹر سندھ، صوبے کے سندھ جو ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے آنے جانے پر بھی پابندی لگ گئی ہے، یعنی ای سی ایل، اور اس پر بھی آپ نے اس کو بڑا ویلکم کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ کہ میرا خیال ہے کہ گورنر کا عہدہ ایک آئینی عہدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ سرگرم عمل ہیں اندرون سندھ میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے۔ سوری، اب گورنمنٹ میں ہے، اس لیے آپ کو زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ پھر میں آتا ہوں نفیسہ شاہ کی جانے پر، دیکھیں میں ہما کے پاس بھی آؤں گا۔ جی اندلیب۔ جی مجاہد، پہلی تو میں کلیریفائی کر دوں کہ جو 100 دن کی آپ نے بات کی، کہ وہ میرے خیال ہے پہلی دفعہ ایک حکومت نے اپنا 100 دن ڈکلیئر کیا، پھر احتساب کیا اس 100 دن کا، اور اس پہ ہم نے پوری ڈیٹیلز چھاپی ہیں، فنکشنز کیے ہیں، اس میں 36 چیزوں کے آگے ایک ایک کر کے بتایا کہ کس میں پروگریس ہوئی ہے، کس میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی، اور کس میں ابھی ورک ان پروسیس ہے۔ تو ایک تو یہ ایک تاریخی پچھلے 70 سال سے اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں ایسے، تو آپ مجھے بتا دیں، آپ زیادہ میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، بٹ میرے جو تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے، ایسی کبھی ایکٹیویٹی کبھی پہلے نہیں ہوئی۔ اور یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے نہیں، کہ میرے خیال ہے ہمارے اپنے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارا میجر میرے خیال میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا فرام۔ لیکن اندلیب، اگر جے آئی ٹی اور نیب انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، اور اگر ان کی کوئی رپورٹیں آ رہی ہیں، تو اس سے زیادہ پرجوش طریقے سے آپ کی پارٹی کے وزراء کرام اور وہ جو جن کا کوئی تعلق نہیں، اوورسیز کے لوگ، پتہ نہیں کون کون، نہ صرف یہ کہ پریشر ڈال رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، حکومت کو بدلنے کا کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا نا کہ ایون گورنر صاحب تک اس میں عملی طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ اندلیب، اس کو تو پھر وکٹمائزیشن کہا جائے گا نا، اور آپ سے سوال اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت میں نہیں آئے، آپ کہتے تھے ہم زیادہ اچھی روایت قائم کریں گے پی 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 اور نون لیگ کے مقابلے میں۔ وہ میں کمپلیٹ کر رہی تھی مجاہد، میں سارا کمپلیٹ کر لوں تو ہمارا جو مینڈیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ سب سے بڑی نمبر 1 ہماری کیا ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اور ہم نے احتساب کا عمل ہے وہ جاری رکھنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے تھے تو میڈیا نے بھی شروع کر دیا، جی این آر او دے دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ بہرحال ہماری جو نمبر 1 ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہے عوام کی، اور یہ میں آپ کو عام بتا رہی ہوں کہ میں جب کسی پھل والے کے پاس جاتی ہوں، کسی ٹیکسی والے کے پاس یا عام عوام کے پاس جاتی ہوں، وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میڈم چوروں کو نہیں آپ نے چھوڑنا۔ ہماری یہ پرجوش اس لیے ہے کیونکہ نمبر 1 پرائیورٹی یہ ہے۔
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اور آپ اس کو کیوں ڈسکس کریں, میرے خیال ہے سب سے زیادہ تو میڈیا ڈسکس کر رہا ہے اس کو, میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے اس کو, جو جی آئی ٹی کے اندر چیزیں ہیں. اور جی آئی ٹی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اتنی ڈیٹیلڈ ہیں اور اتنی زیادہ میرے خیال ہے ایکسپوجر ہے, اور اتنے بڑے بڑے اماؤنٹس ہیں, اور اتنے ادارے شامل ہیں, اور اتنے بندے شامل ہیں کہ آپ اس کو جتنی مرضی ڈسکس کرتے رہیں, میڈیا بھی اس کو ایگزاسٹ کر دے, وہ ایگزاسٹ نہیں ہوگا. اور یہ ایسی رپورٹ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو سپریم کورٹ نے کل اس پہ ڈسکشن کرنی ہے, لیکن بڑا عام سی چیز ہے کہ جس میں تو پرائیویٹ ادارے بھی شامل ہیں, بینک شامل ہیں, بڑے بڑے بینک شامل ہیں پاکستان کے پرائیویٹ. تو بڑی کلیئر بات ہے کہ ان کا نام شامل ہے, ان کو آئیے آ کے کہنا چاہیے کہ بھئی یہ غلط باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں, نہ کوئی اکاؤنٹ تھا, نہ لیا گیا, نہ دیا گیا, ہمارے بینکس کو خام خواہ گھسیٹا جا رہا ہے. تو جب یہ ادارے جو شامل ہیں وہ چپ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کافی کچھ کالا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا ایز پارٹی جو اکاؤنٹیبلٹی کو نمبر 1 دیتی ہے, اس چیز کو جتنا بھی ہم کہیں اور عوام تک لے کے جائیں, چونکہ ہمارا مینڈیٹ میں یہ نمبر 1 چیز ہے, ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. لاسٹ بات جو میں کرنا چاہتی ہوں, آپ نے کہا کہ گورنر صاحب کے حوالے سے کہا, دیکھیں گورنر صاحب نے آ کے یہ کلیئر کیا, انہوں نے کہا جی گورنر راج نہیں سوچ رہے ہم. ہی ہیڈ ٹو کلیریفائی بیکاز بہت ساری ڈسکشنز اس پہ ہو رہی تھی. اور ایز اے گورنر یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بہت ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن زیادہ تر تو وہ عوامی کام میں نظر آتے ہیں. عوامی کام میں نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی کے اراکین عظیم سے ملے. چلے یہ سیریمونیل جو پہلے ہوتا تھا کہ جی آپ آئے, آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہے, آپ گورنر ہاؤس میں رہے, اس کے بعد آپ کبھی کبھی دھوپ لگنے کے لیے باہر آ جائیں, یہ اس قسم کے گورنر نہیں. ٹھیک ہے نفیسہ صاحب, میرا خیال ہے کافی میں نے جو سوال کیے انہوں نے کچھ کلیریفائی کرنے کی کوشش کی. اور آپ کیا سمجھیں کیوں اتنا کرائسس جو ہے ڈیولپڈ ہو گیا, کتنا پریشر فیل کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ اور ایون لوگ تو کہہ رہے ہیں نہیں جی, وہ کہیں گے ہاں جی اگر شاہ صاحب نے ایسا کیا ہے ریزائن کر دیں, تبدیل کر دیں. پھر آپ نے دیکھا اندلیب کو نفیسہ. دیکھیں پریشر تو میرے خیال سے یہ فیل کر رہے ہیں ڈے 1 سے, اور انفیکٹ پریشر کوکر اگر کہا جائے, کیونکہ ان کی جو زبان ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر ایک اگریسو زبان ہے, نازیبا الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قومی ایجنڈا ان کے پاس ابھی تک 125 دن ہو گئے ہیں, لیکن قومی ایجنڈا اگر ہے تو ایک منفی ایجنڈا ہے جس میں مہنگائی کے طوفان آئے ہوئے ہیں, اسٹاک مارکیٹس میں سونامی آئی ہوئی ہے کریشز کی, اور ڈالر جو ہے اس میں زلزلے آئے ہوئے ہیں. تو پوری کی پوری اکانومی ان کی راک کر رہی ہے, کچھ بھی عوام کو ڈیلیور تو کیا دینا تو کیا لینا پڑ گیا ہے. اور یہ گھروں کی 50 لاکھ تو ہمیں فگر انہوں نے بتائی, لیکن خدا را گن کر بتائیں کہ کتنے گھروں کو انہوں نے توڑ پھوڑ کیا ہے, کتنے لوگوں کو بے گھر کیا ہے, کتنے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے. آپ کا ملت ٹریکٹر کا جو کمپنی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, لوگ پنجاب میں بے روزگار ہیں, لوگ سندھ میں بے روزگار ہیں. اب لگتا ہے یہ سارے ایشوز انہوں نے ریزالو کر دیے, اب یہ انہوں نے سینے آستینے چڑھا کر پیچھے پڑ گئے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کے. دیکھیں ایک قانون ہے, قانونی دائرے میں آپ بالکل اکاؤنٹیبلٹی کریں اور اکراس دا بورڈ کریں, لیکن جب آپ کو دال میں کالا صرف پیپلز پارٹی کے لیے لگتا ہے اور آپ کی پوری دال کالی ہے خیبر پختونخوا میں, جہاں پر تو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہی ختم کر دی, اس کے اوپر تو ایک جی آئی ٹی بننی چاہیے. آپ فیک اکاؤنٹس یقیناً 4000 فیک اکاؤنٹس ہیں, سب کی آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں, لیکن جو بے نامی اکاؤنٹ سے جس کے آپ کے دھرنے فنڈ ہوئے, جس کے آپ کا بنی گلا فنڈ ہوا جہانگیر ترین کے, اس کے اوپر بھی آپ جے آئی ٹی بنا دیں. آپ بڑے فکر مند ہیں, دبئی میں 800 پراپرٹیز جو ہیں وہ الیگل ہیں, آپ نے کہا کہ یہ ساری آپ واپس لوٹائیں گے. خدارہ علیمہ خان کی جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر بھی تو ایک جے آئی ٹی بنائیں. تو یہ دو پاکستان نہیں چلیں گے. آپ کا منشور تھا کہ ایک پاکستان ہوگا, 2 نہیں ہوں گے, 1 ہوگا, لیکن آپ نے 2 پاکستان کیے. اور خدا نہ خواستہ یہ سندھ پر جو آپ نے حملہ کیا ہے یہ ریباؤنڈ کرے گا. پاکستان کا جو ڈھانچہ ہے فیڈرل ڈھانچہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صوبے میں حملے کریں اور آپ کا وفاق جو ہے وہ شیک اپ نہ ہو. تو اگر آپ ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں سی ایم کی,
تو ہم بھی ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں پی ایم کی، کیونکہ پی ایم کے اوپر بھی الزام ہے، پی ایم کی پوری ٹیم کے اوپر الزام ہے. کچھ لوگ جیسے اندلیب ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، لیکن کئی سارے لوگوں کے خلاف بہت سارے الزامات ہیں. تو اس وقت اگر جے آئی ٹی بالکل ہے، اٹ از اے سیریس ایشو، میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کری کہ ایک جے آئی ٹی آئی ہے، لیکن جے آئی ٹی صرف الزام کی حد تک ایک رپورٹ ہے. اس رپورٹ کو قانونی اسکروٹنی ہو رہی ہے. اگر اس کی بنیاد پر آپ ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اسی کی بنیاد پر پھر میں آپ کی وزیر اعظم کی، آپ کے علیم خان کی، آپ کے جہانگیر ترین تو خیر ڈسکوالیفائی ہو گئے، آپ کے پرویز خٹک کی، آپ کے عاطف خان کی، آپ کے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی ریزگنیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہاں بھائی اندلیب، اس کا تو جواب دینا پڑے گا تمہیں. اگر یہ تو پھر یہی دوہرا اسٹینڈرڈ ہوگا آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کا. اور جہانگیر ترین بہرحال نااہل قرار دیے گئے، الیکشن لڑنے کے لائق نہیں رہے، لیکن اس وقت مرکزی کردار جہانگیر ترین ہی کا ہے. وہ جو ہیلی کاپٹروں میں پکڑ کے لائے تھے گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کی حکومت کے لیے اسلام آباد میں، اور پنجاب میں لوگ یہ کہتے ہیں، تو وہ تو سرگرم ہیں آپ کی پارٹی میں ابھی. سوری ٹو سے اندلیب. جی مجاہد، اس میں میں 2-3 میرے پوائنٹس ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی اپوزیشن پارٹی سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی، یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بھی ایسے ہیں. اگر ہم چور ہیں تو آپ بھی چور ہیں. یہ میں ضرور پوچھوں گا، میں بھی نفیسہ سے یہ پوچھوں گا، میں بھی یہ بھی کہتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. یہ ایک ان کا سٹانس ہی ہے. دوسرا جو بڑی بات ہے وہ یہ، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم تو ابھی حکومت میں آئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو کیسز ہیں، اور یہ آصف زرداری صاحب نے میرے خیال ہے پچھلے 10 دن میں 6 دفعہ کہا ہے، یہ کیسز تو نواز شریف نے کیے، یہ تو ہماری حکومت نے کیے ہی نہیں ہے. یہ تو 10 سال پرانے کیسز ہیں. یہ تو وہ کیسز ہیں جو جسٹس جواد خواجہ جو آئے تھے 2 مہینے کے لیے، انہوں نے نیب کو بلایا اور پتہ چلا 185 کیس ہیں، اور 185 کیس انہوں نے کہا جی آپ نے کوش کیوں کیے ہیں پچھلے 10 سال سے، ان کو کھولتے کیوں نہیں ہیں. یہ تو وہ کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پہلے پرسوں دکھائی ہے وہ بریکنگ آپ کے چینل نے، وہ جس میں چودھری نثار کھڑے ہیں 2 سال پہلے حکومت میں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرے پاس بہت کچھ ہے زرداری صاحب کے اوپر، ایان علی کے اوپر میرے پاس یہ کچھ ہے، اگر میں کھول دوں گا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو یہ تو سارے وہ کیسز ہیں جو جس میں پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے. ہم نے تو ابھی حکومت میں آئے ہیں. میں اس دن یہ بیان دے رہی تھی تو سعید غنی صاحب میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ بھی وہ لوگ ہیں جو 10 سال سے دوسری حکومتوں میں رہے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر وہ 10 سال دوسری حکومتوں میں رہے ہیں اور 5 سال اگر آپ کی حکومت میں رہے ہیں اور نون لیگ کی حکومت میں بھی رہے ہیں، تو آپ نے ان پہ کیسز کیوں نہیں کیے؟ 10 سال اگر ہمارے ساتھ لوگ رہے ہیں اور وہ آپ کی حکومتوں میں تھے، تو آپ لوگوں نے ان کو کیوں نہیں نیب کو پکڑایا؟ 10 سال نیب کیوں ٹھیک تھا؟ 10 سال نیب کا قانون سفید کیوں تھا، بلو کیوں تھا، گرین کیوں تھا؟ اب کیوں کالا ہو گیا؟ کیونکہ یہ نیب بھی آپ نے بنایا، یہ قانون بھی آپ نے بنایا. 10 سال میں اگر آپ کو پرابلم تھی، آپ نیب کے قانون کو چینج کیوں نہیں کیا؟ یہ سارے سوالات بنتے ہیں نا. ٹھیک ہے، چلیں میں ایسا کرتا ہوں اندلیب، میں ایسا کرتا ہوں نا کہ جب میں بریک کے بعد آؤں گا تو یہ معلوم کروں گا نفیس شہزاد کہ یہ تمام کیسز بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جی شریف دور میں بنے، اسے ہم نے کنٹینیو رکھا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیب ہوا یا جے آئی ٹی ہوا یہ بھی بالا تر ہے جوڈیشری سے، کیونکہ جے آئی ٹی میں مختلف ادارے کے لوگ ہیں. نیب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ انفلوئنس ہوتے ہیں، خود انفلوئنس ان کا کارکردگی کی بھی نیب کی خود ایک سوالیہ نشان ہے. اور میں نے کہا جب اگر نیب اور جے آئی ٹی کی آواز میں حکومتی آواز ملنے لگے تو پھر اپوزیشن کو اس بات کا تو موقع ملے گا نا کہ وہ کہے گی کہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. تحریک انصاف کی پارلیمانی امور کی سیکریٹری بھی ہیں، بڑے سینئر اب رہنما ہیں اندلیب عباس، اور ہمارے ساتھ سیکریٹری انفارمیشن اور ایم این اے نفیسہ شاہ موجود ہیں. اور بہرحال ایک جس طرح کی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، خاص طور پر گورنر صاحب اندرون سندھ جا رہے ہیں، مختلف ایم پی ایز ایم این ایز سے جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں،
اور اس کو وہاں بیٹھ کر جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. پھر واضح طور پر وہ کہتے تو ہیں کہ میں گورنر راج نہیں نافذ کروں گا, لیکن وہ کہتے اندلیب تو کہتی ہے کوئی دھوپ میں پہلے بیٹھے رہتے تھے گورنر ہاؤس میں, باہر نکل رہے ہیں تو کیا حرج ہے, لیکن باہر نکلنے کے بعد وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسی لیے سوال اٹھا تھا کہ کیا وہ اپنی آئینی حدود کو تجاوز تو نہیں کر رہے. لیکن دوسری طرف اندلیب عباس یہ بھی کہتی ہیں کہ جناب یہ تمام کیسز شریف خاندان کے زمانے میں بنے ہیں. نفیسہ بی بی یہ والی بات تواتر سے کہتے ہیں, بڑا اسٹینڈ ہے کہ جی ہم نے کیس نہیں بنائے, کیس اس زمانے کے ہیں. نفیسہ جی بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں, کیس نواز شریف کے زمانے میں بنے تھے, لیکن یہ ڈھنڈورچی ہیں, ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, ہم NRO نہیں دیں گے. پھر ان کے جو احتساب کے میں تو سب سے پہلے تو یہ کوسچن کروں گی کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ کیوں اگر آپ نے ایک اسپیشل اسسٹنٹ بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو آپ کو ایک ٹاسک دینا ہے. ان کو ٹاسک دیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے, نیب جو ہے وہ کسی بھی منسٹری کے انڈر نہیں آتا, تو نیب جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ کو اکاؤنٹیبلٹی دیا ہے, تو یہ نیب کا مینڈیٹ میں یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں, تو یہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی یہ نیب پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں. پھر FIA کے ان کی گردشیں چلی ہوئی ہیں, FIA میں یہ آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں. GIT جب اپنا لکھ پڑھ کا کام کر رہی تھی تو اس کے ساتھ جا کے یہ بیٹھ گئے, اور یہ لیک ہوئی سٹوریز آئیں کہ یہ گھنٹوں جو ہیں جس رات GIT کمپائل کر رہی تھی رپورٹ, یہ گھنٹوں وہاں موجود تھے اور انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. تو ان کی ایک کولیوژن ہے اور ان کا بائس بھی ہے, یہ اناؤنسڈ ہے کہ ہاں جی, تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ نیب کر رہی ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی کا آپ کا احتساب اکبر صاحب جو ہیں وہ تو ڈیلی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, اور جس روز GIT جو ہے وہ کورٹ میں آئی اور وہ اٹ واز اے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ, ان کو کیسے ہاتھ آ گئی؟ انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کو کیسے آپ ریلیز کر رہے ہیں. پھر اس کو ان کو پورا سکین ہوا تھا. جب انہوں نے دونوں منسٹرز نے پریس کانفرنسز کی تو ان کو تو ہر چیز پہلے سے ہی معلوم تھی. تو یہ کہنا کہ ان کا کوئی لنک نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے. ان کا لنک ہے, اور یہ خود اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. یہ ڈھنورچی بھی ہیں, یہ انسائیڈرز بھی ہیں, ان کی کولیوژن بھی ہے, اور ان کے بائس میں نفیسہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک نیوٹرل اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور یہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کے ناطے پہ یہ انتقامی کارروائی ہے. اور اگر انتقامی آپ کریں گے تو آپ کو لوگ پبلک اوپینین آپ لے لیں. پوری پاکستان میں یہ پبلک اوپینین یہی ہے کہ صرف اور صرف اپوزیشن کا آپ نے کیا ہوا ہے گھیرا تنگ, اور وہ اس لیے کہ آپ ون پارٹی رول کی طرف جا رہے ہیں. دوسری آپ اپوزیشن کے نفیسہ میں ایک اور پہلو سے میں دیکھیں میں ایسے نظام تو نہیں چلے گا. میں ایک اور پہلو سے ہی پوچھتا ہوں کیونکہ مجھے علم ہے کہ اندلیب عباس ذرا سیاست کی ذرا مختلف بیک گراؤنڈ سے ہیں. اندلیب بلکہ میں اکیڈیملی کروں گا. دیکھیے بہرحال یہ کریڈٹ جائے گا کہ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ آپ کی کوئی ایک وقت آیا تھا وہ اقلیت بھی کھونے جا رہی تھی, پھر بھی انہوں نے اس کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرا اور رکھا. یہ جو آتے ہی ایک سندھ میں عوام نے ووٹ دیا ہے, غلط دیا ہو صحیح دیا ہو وہ ایک الگ بحث ہے, کیوں دیتے ہیں, تمام الزامات کے بعد کیوں دیتے ہیں, لیکن ایک تاثر بہت زیادہ ابھر کے آ رہا ہے, اور یہ کہنے میں باغ بھی محسوس نہیں کر رہی آپ کی مقامی تحریک انصاف کہ جناب ہم فارورڈ بلاک بنائیں گے, وزیر اعلیٰ مستعفی ہوں. تو اگر یہ روایت پڑ گئی کہ ان اداروں کی رپورٹوں کی بنیاد پر آپ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکالنے کے در پہ ہو گئے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی نا اندلیب. یہ چھوڑیں کہ الزامات صحیح ہیں غلط ہیں, میں تو اس کو ہٹا ہی دیتا ہوں. اس سے پہلو سے بتائیے نا اندلیب.
مجاہد اس کی دو باتیں ہیں. دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ حکومت کی کارکردگی، حکومت کی پختگی ناپختگی، حکومت کے آنے جانے کے اوپر آپ ضرور بولیں اور پریشر بھی ڈالیں. اور اس کا جو بہترین نمونہ آپ نے دیکھا پچھلے 2 مہینوں میں، زرداری صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ہم چاہیں تو حکومت کو اٹھا دیں گے، حکومت کچھ دن کی مہمان ہے، یہ حکومت جاری ہے، اور آپ نے اس پہ پروگرامز کیے سارے. تو یہ بالکل سچویشن جو تھی فیڈرل گورنمنٹ پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھی، اور ان کا حق بھی بنتا ہے زرداری صاحب کا، پی ایم ایل این کا، کہ وہ یہ کہیں. پی ایم ایل این نے پنجاب کے بارے میں ہمارے بھی یہ کہا. اور یہ ایک اپوزیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سیاسی اپنی حیثیت کو آگے کرنے کا اور اپنا پریشر ڈالنے کا ایز اے اپوزیشن. اور یہ انہوں نے بھی استعمال کیا اور ہم نے جواب دیا. اور اگر ہم کہہ رہے ہیں تو یہ جواب دیں. جہاں تک جی آئی ٹی پہ تعلق ہے کہ جی ایک رپورٹ کی بیسس پہ آپ کہیں کہ جی آپ نے ریزائن کر دینا ہے، تو یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے جب ہم آئے ہیں تو پہلے 4 مہینے کے اندر ہمارے 2 منسٹر، اور دونوں کے کیسز ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئے، بابر اعوان صاحب اور اعظم سواتی صاحب، دونوں پہ ججمنٹس نہیں آئیں. اس کے باوجود چونکہ ان پہ ایک ایلیگیشن اور ایک ریفرنس اور سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے اعظم سواتی پہ، تو انہوں نے ریزائن کر دیا فرام آر گورنمنٹ. تو ہم نے یہ ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی پتا ہے، آپ بہتر جانتے ہو کہ 70 سال میں کوئی سٹنگ وزیر، اور اسپیشلی پہلے 4 مہینے میں، وداؤٹ بینگ کنوکٹڈ ہیز نیور ریزائنڈ. اور ہم نے یہ ایگزامپل سیٹ کیا ہے کہ بھئی اگر سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے آپ کے اوپر، اور اگر آپ کو نیب کہہ رہی ہے کہ جی دیر از اے ریفرنس اگینسٹ یو، دیر از این ایلیگیشن اگینسٹ یو وچ از ناؤ انٹرنگ اے سیریس اسٹیج، تو پھر آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. اسی طرح ہم بھی چونکہ اپوزیشن میں ہیں، ہم سندھ میں، ہم اپوزیشن میں سندھ میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی تقریباً سارے مین بندے جو ہیں ان پہ جی آئی ٹی میں بڑی سیریس ایلیگیشنز آئی ہیں، اور سیریس ایلیگیشن ثبوتوں کے ساتھ آئی ہیں، اور نیٹ ورک کے ساتھ آئی ہیں، اور اداروں کے نام کے ساتھ آئی ہیں. تو آپ اس پہ ریزائن کر دیں. اور اب جیسے اعظم سواتی صاحب کا ہے کیس، اگر سپریم کورٹ ان کو کنوکٹ کر دیتا ہے، اس کو چارج لگ جاتا ہے، تو وہ obviously is gone. لیکن اگر وہ اس میں سے بری ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ مجھے آنا تو نفیسہ کے پاس آنا چاہیے، لیکن مجھے آنا تو نفیسہ بی کے پاس تھا. کہا جا رہا ہے میں ذرا بریک لے لوں، اس کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں نفیسہ شاہ کی طرف سے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سندھ میں اس وقت ہر دوسرا آدمی یہ معلوم پوچھ رہا ہے کہ حکومت چلے گی سندھ کی یا نہیں، کب جا رہی ہے. اور بہرحال میں ابھی 2 دن پہلے لاڑکانہ میں تھا، وہاں تو عام کا تو جو ریئیکشن تھا، دیکھیں اگر وقت ملا تو میں وہ بھی دکھانا چاہوں گا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی سینئر سیزن رہنما رکن اسمبلی ہیں ہماری اندلیب عباس اور نفیسہ شاہ سے گفتگو ہو رہی ہے. تو ابھی میں نے سوچا کہ ذرا ایک تھرڈ ویو، یعنی پولیٹیکل انالسٹ ہیں ہمارے شہر کی نہیں ملک کی، ڈاکٹر ہما بقائی، بیچ میں فون کر رہا تھا، پتہ چلا کہ وہ کوئی فلم دیکھ رہی تھی، تھیٹر میں تھی. حالانکہ اتنا بڑا تھیٹر سندھ میں چل رہا ہے، اس پہ کوئی ان کی توجہ ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر ہما، یہ جو 2 پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہے ہیں، اور ایک خیال یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو زیادہ توجہ جن ایشوز پہ دینی تھی، اس کے بجائے وہ اس سندھ میں شاید ایسا تو نہیں جس طرح ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی، میں یہ تو نہیں سمجھتی کہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے. ایک ڈسکورس ہے جو چل رہا ہے کرپشن کے اوپر، اور پیپلز پارٹی نے بھی شروع میں عرض کروں تھوڑی ارریسپانسبل ہونے کا بیہیویئر دیا، کیونکہ جب یہ جی آئی ٹی کا کلچر بنا، بجائے کہ اس میں ان ڈیموکریٹک کہتے یا اس کے ڈیفیشنسیز اور فالٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے، وہ تو کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے. اور ظاہر ہے اس کے بعد جب یہ صورتحال اس طرح سے آگے بڑھی کہ اب اس کا وہ ٹارگیٹ تھے جی آئی ٹیز کا، وہ پکڑے جا رہے ہیں، تو اب وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کو جھوٹ کا پلندہ کہہ رہے ہیں.
میرے خیال ہے کچھ غلطیاں تو ہر سائڈ سے ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑی بات ہے وہ کہ بی بی کا ویژن دیکھنا چاہیے تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو اس کا جو میجر تھرسٹ تھا وہ یہی تھا کہ کبھی بھی تیسری قوت کو حاوی نہ ہونے دیا جائے اور جمہوریت کے عمل کو ایٹ دا کاسٹ آف ایچ ادر کمزور نہ کیا جائے. انفارچونیٹلی مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی، اس نے اس کو اس طرح لے کر نہیں چلے، اور جب قدغن لگانی چاہیے تھی اس وقت تو تالیاں بجائیں. نہیں، لیکن تحریک انصاف کی جو انہیں کارکردگی دینی تھی معاشی محاذ پہ، اس پہ توجہ دینے کے بجائے آپ ایک حکومت کو ہٹانے پہ جو توجہ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر گورنر کے ایکٹیویزم، یہ درست لگے گا ہما؟ میرا خیال ہے کہ دو پیرالل چیزیں. تحریک انصاف کی بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن تحریک انصاف کے پاس بھی اس وقت لوگوں کا مینڈیٹ ہے، اور یہ بات لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ ان کی معاشی پالیسی سے کتنے زچ ہیں، اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر عوام اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس وقت ہماری جو مین اسٹیٹس کو کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب وہ کہتی ہیں کہ کرپشن کے نام پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو انفارچونیٹلی اس وقت ماسز اس نیریٹو کو بائی نہیں کر رہے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موبلائزیشن نہیں آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب بالکل جب ان کا نام آ گیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے حوالے سے باتیں ہونے لگی تو انہوں نے سیاست شروع کی ہے. چلیں نفیسہ، یہ تو ڈاکٹر صاحبہ کا شاید اپنا وہ ہے. جی نفیسہ شاہ. دیکھیں، پہلے تو بہت خوشی ہوئی کہ فار اے چینج وی ہیو اے وومن اینالسٹ. ٹی وی اسکرینس پر میل اینالسٹ بھرے ہوئے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی دیٹ مائی سسٹر از اینالائزنگ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود ہر ویو پوائنٹ. شی ہیز اے رائٹ ٹو اٹ، لیکن میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں جو انہوں نے بات کی ہے. پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹس کو جماتے ہیں، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کا 4 ماہ کی کارکردگی دیکھیں، آئی ایم ایف سے نیگوسیشن سے لے کر ان کی جو اپنے رینکس میں جو ویکنسز ہیں، اعظم سواتی کا آپ رول دیکھ لیں، بابر اعوان، انہوں نے جو یو ٹرنز لیے ہیں، کون سی انہوں نے انوویٹو بات کی ہے جو ماضی کی جماعتوں نے نہیں کی ہو؟ کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہم سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں اور یہ نان سٹیٹس کو ہے؟ ہاں بالکل اکاؤنٹیبلٹی ان کو کرنی چاہیے، لیکن مائی آرگیومنٹ جو انہوں نے مس کیا ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. دوسری بات جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو عوام کا مینڈیٹ ہے، ان کو عوام کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ پورے ڈھانچے کے آپ توڑ پھوڑ کریں. یہ تو گورنمنٹ کم لگتی ہے، ڈیمولیشن اسکواڈ زیادہ رکھتا ہے. اب سندھ کی حکومت یہ ڈیمولیشن یہ کرنے آئے ہیں. اگر یہ سندھ کا رخ کریں گے تو ہمارے ورکر تو کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر ہیں، جن کے اوپر بھی نیب کا ریفرنس ہے، جن کے پاس 2 ارب کی ملکیت ہے، جنہوں نے کبھی زندگی میں ٹیکس نہیں دیا، تو پھر وہ بھی ریزائن کر دیں. آج جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہوا ہے ایک بچی کا، میں تو کہوں گی اس کے اوپر بھی وہ ریزائن کر دیں. لیکن کیا یہ سلیوشن ہے کہ ہم جو ہے ان باتوں پر محض الزامات کے اوپر ہم ایک پوری حکومت جو ہے وہ بیٹھ کے گرا دیں، جب اس کو گرانے کی ڈیمانڈ کریں، جب اس کو سپورٹ ہے اسمبلی میں؟ تو ایٹ لیسٹ اس بات پر آئی ایکسپیکٹ کہ آنریبل میری جو بہن ہے وہ مجھ سے اس پہ اگری کریں گی کہ آپ اپنی بات کریں، اپنی کارکردگی. ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، اداروں کے تھرو ہونی چاہیے، لیکن جب وہ کنکلوڈ ہو اور اگر کوئی گلٹی قرار دیا جائے کورٹ آف لا میں، تو پھر آپ اس کی ریزگنیشن کی اور اس کے اس وقت آپ محض مفروضے کے اوپر آپ ای سی ایل میں سوے لوگوں کو ڈال دیں، تو یہ کوئی سلیوشن تو نہیں ہے. مجھے آپ کو علم ہے کہ ذرا وقت کا مسئلہ ہوتا ہے، میں اندلی بتاؤں گا کیونکہ 1 آدھ منٹ میں نہیں دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں بریک کے بعد آؤں تو آپ بھی ذرا ان دونوں باتوں کا جواب دے سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر میں آؤں گا اندلی آپ کے پاس. مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اندلیب عباس، نفیسہ شاہین. دیکھیں اندلیب، ایک ذرا ہٹ کر بالکل بات، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کرپشن کے الزام پہ جب ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کو نکالے گی تو اسے اسٹیبلشمنٹ کا مضبوط ہوتی ہے.
پیپلز پارٹی پہلے بھی اس الزام میں نکالی جاتی تھی. کیا نہیں بہتر ہوتا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل طریقے سے, جمہوری طریقے سے, الیکشن کے ذریعے عوام نہیں ایکسیپٹ کرتے, نکال دیں؟ تو یہ جو ایک اگر پاس میں شریف یا پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کی حکومت یہ کرتی رہی, آپ بھی اسی روایت کو نبھا رہے ہیں. آپ بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پر کرپشن کا الزام دے کے انہیں باہر کر دیں. سوری اندلیب عباس. تو آپ مجاہد کیا چاہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے کرپشن کی ہے لیکن وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں تو اس کے بعد وہ مکمکا کر کے ایک دوسرے کے کیا آپ کی پارٹی میں تمام فرشتے آ گئے؟ کیا تحریک انصاف میں اس دوران فرشتے آ گئے؟ اب میں نام لینا شروع کر دوں کون کون اس دوران شامل ہوئے الیکٹیبل؟ یہ میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں, حالانکہ وقت نہیں ہے کیونکہ میں تو آپ کو بالکل یہ کہہ رہی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں اکراس دا بورڈ, کیا ہم سے شروع ہونی چاہیے, اور ہم نے شروع کی. 2 ہم نے اپنے وزیر جو ہیں فارغ کر دی ہیں, جو کہ 70 سال میں کبھی نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2, میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے یہی کہا ہے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی جب آئے تھے تو وہ 2 وزیر ہم نے نکالے تھے جو مافیا سے, وہ ٹمبر مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو ہم نے یہی کہا ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیشہ, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا پناما لیکس میں بھی سب سے پہلے, ابھی ہم حکومت میں نہیں تھے, پبلک آفس ہولڈر عمران خان صاحب نہیں تھے, اور وہ پیسہ ملک سے باہر نہیں لے کے گئے ہوئے تھے بلکہ باہر سے کما کے ملک میں لے کے آئے ہوئے تھے. پھر بھی انہوں نے کہا جی میرے ساتھ احتساب شروع ہو, اور ان کو اور جہانگیر ترین کو پورے 1 سال ایک چیز, ایک ٹرانزیکشن اس کی چھانی گئی, میڈیا ٹرائل ہوا, سب کچھ ہوا اس کے بعد, اور جہانگیر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں صرف 1 منٹ میں کنکلوڈنگ ورڈ لے لوں نفیسہ شاہ کا. 1 منٹ, کیونکہ سوری ٹو سے وقت کم ہے. نفیسہ شاہ 1 منٹ میں اگر سی ایم اپنے کو الگ کر دیں, کسی کو دے دیں کہ جب تک کیس چل رہا نہ کریں, اس میں کوئی حرج ہے نفیسہ شاہ؟ تو دیکھیں بالکل اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب بھی اپنے آپ کو پہلے ہیلی کاپٹر کیس میں بری ہو جائیں, اور ڈیفنس منسٹر از فیسنگ این انکوائری, تو وہ بھی پہلے ہٹ جائے. اور ابھی انشاءاللہ فیصل واؤڈا کے اوپر بھی آنے والی ہے, ان کے اوپر بھی جے آئی ٹی بنے, اور اب نا آپ چیف منسٹر صاحب کو بھی ہٹا دیں. بالکل ہونا چاہیے, جب میں ہٹ جائیں, پہلے وہ شروعات کریں تو پھر ہم بھی کریں گے. جی بسم اللہ. پرنسپل پر, اسی پرنسپل پر آپ پہلے ہٹیں, کیونکہ آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے. مجھے نہیں پتا اتنا فوری آپ کا یہ جواب بھی تیار ہے, اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں صرف آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈان نیوز سے ہی لے سکتا ہوں. مجاہد کو اجازت دیجیے.